نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو غریب نواز سرکار کی کرامتیں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ محبت کی نگاہوں سے دیکھو غریب نواز کو، تم کو شان غریب نوازی نظر آئے گی، ان کی شان کرامت نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے آپ سے، زیادہ دور کی بات نہیں، میرے اپنے اوپر جو گزری ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میں دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں اس وقت آیا تھا جب میرا پہلا جلسہ طالب علمی کے زمانے میں سنبھل میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت علامہ مولانا حبیب اشرف صاحب سنبھلی، حضرت مولانا احمد حسن صاحب قاری صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا سنبھل میں، مراد آباد یوپی میں، اور وہاں کے کئی بچے ماشاءاللہ فارغ ہیں یہاں کے، حافظ فرید، حافظ احسان، حافظ مشتاق، اور ہمارے شجاع الدین صاحب کہاں گئے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ مسجد گلزار پورہ کے پاس رہتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سے بچے یہاں کے پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں۔ تو الحمدللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر اس وقت طالب علم کے دور میں کوٹا بوندی میں پہلا جلسہ میرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تھا، اور حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب نے مجھ کو بھیجا تھا جاؤ تم تقریر کرو وہاں پر، میں تو نہیں آ سکوں گا، میرا پروگرام دوسری طرف ہے، تم چلے جاؤ۔ تو حضرت نے میرا انتخاب کر کے بھیجا تھا وہاں پر طالب علمی کے زمانے میں۔ تو اس وقت میں نے نیت کر لی تھی راجستھان آیا ہوں، بوندی آیا ہوں، تو غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیے بنا چلے جاؤں تو زندگی بھر مجھے افسوس ہوگا۔ تو میں اس وقت، گرمی کا ایسا ہی موسم تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، بس کا سفر کرتے ہوئے بوندی سے اجمیر شریف پہنچا، شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت پہنچا، بارگاہ میں حاضری دیا اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیض لے کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جب آیا تھا اور دوسری مرتبہ جب آیا تو گنٹور سے ہمارے کچھ رفقا کے ساتھ آیا تھا۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے غریب نواز کے آستانے میں ہم لوگ حاضر ہوئے، اور دل ہی دل سے میں نے کہا حضور یہ شاہجہانی مسجد جو آپ کی ہے، درگاہ کی مسجد، اس مسجد میں مجھ کو نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امامت کا موقع دیجیے۔ دیکھیے کیا مانگا میں، امامت کا موقع مانگا، دنیا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگا، مسجد کی امامت غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ معروضہ کر کے چلا گیا، فجر کی نماز میں آیا صبح، پھر آ کر کے بارگاہ کا جو آستانہ شریف کھلتا ہے اس وقت موجود رہا، پھر تبرکات لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد شاہجہانی میں چلا گیا۔ اذان ہو چکی تھی فجر کی، سب لوگ صفیں باندھ کے بیٹھے، سنت ادا کر کے، فقیر بھی بیٹھ گیا اپنی جگہ پر۔ اب مؤذن صاحب ٹہل رہے ہیں مسجد میں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، امام صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے فجر میں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا وہ اللہ کو معلوم، اللہ والوں کو معلوم، غریب نواز کو معلوم۔ میں نے تو کہا تھا حضور مجھ کو آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امام صاحب نہیں آئے تو مؤذن صاحب، حالانکہ مسجد کھچا کھچ بھری ہے پورے مصلیوں سے، میری پیشانی میں تو میرا نام، میری قابلیت لکھی ہوئی نہیں ہے، میں بھی سب عام آدمیوں کی طرح میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، لیکن مؤذن صاحب قسم خدا کی سب صفوں کو پھالانگتے ہوئے آگے کی صف میں آئے، میں پہلی صف میں بیٹھا تھا، آ کر کے اپنا رومال میرے سامنے پھینکا اور کہا کہ حضرت چلیے نماز آپ پڑھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، غریب نواز سرکار کا کرم کہ غریب نواز نے مجھ فقیر کو اپنی مسجد شاہجہانی میں نماز کی امامت کا موقع عطا کیا۔ امامت تو کئی جگہ میں کیا الحمدللہ، لیکن غریب نواز سرکار نے بھی میری امامت پر اپنی مہر مہربانی لگا دی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ رسول کا کرم ہے، میرے غوث و خواجہ کا صدقہ ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری محمد اویس رضا قادری، مرکز اہل سنت وادی رضا شاہین نگر حیدرآباد۔ آج تاریخ 18 جنوری 2022 حضور شہباز دکن علیہ رحمہ کے قائم کردہ ادارے دارالعلوم فیض رضا و فاطمہ جان میں تعمیری کام زور و شور سے چل رہے ہیں۔ تمام اہل خیر حضرات سے ان تعمیری کاموں میں حصہ لینے کی گزارش کی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔